قرآن پاک ہماری توجہ پہاڑوں کے ایک اہم جغرافیائی عمل کی طرف کرتا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ مخلوق کو لے کر ہل نہ سکے۔ جیسا کہ دیکھا گیا اس آیت میں بیان کیا گیا، پہاڑوں کے ذمہ زمین کو دھچکوں سے بچانا ہے۔ اس حقیقت کو جس وقت قرآن پاک نازل ہوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ حقیقتاً یہ بات حال ہی میں جدید جغرافیے کی مدد سے روشن ہوئی ہے۔ ان معلومات کے مطابق پہاڑ زمین کی عظیم چادروں کی حرکت اور ٹکراؤ سے ابھرے ہیں۔ جب دو چادریں ٹکراتی ہیں تو طاقتور دوسری کے اندر کھسک جاتی ہیں۔ اوپر والی تہہ دوہری ہو کر پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ زیریں تہہ نیچے کی طرف گہری طوالت میں چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں کا نچلا حصہ بھی اتنا ہی لمبا چوڑا ہوتا ہے جیسا کہ وہ حصہ جو زمین پر نظر آتا ہے۔ سائنس میں پہاڑوں کا ڈھانچہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ جہاں براعظم زیادہ گنجان ہو، جیسا کہ پہاڑی سلسلوں میں، زمین کا خول گہرا ہو جاتا ہے۔ ایک آیت میں پہاڑوں کی اس صفت کو میخوں سے مشابہت دی گئی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ پہاڑ دوسرے الفاظ میں زمین کی سطح کے بالائی اور زیریں حصوں میں پھیل کر زمین کی چادروں کو کڑکڑا کر ملا دیتے ہیں۔ اس طرح زمین کے خول کو محفوظ کر کر بہنے سے بچاتے ہیں۔ مختصراً ہم پہاڑوں کو کیلوں سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو لکڑی کی دو چادروں کو جوڑے۔ پہاڑوں کے اس عمل کو سائنسی مطبوعات میں آئسوٹسی کہتے ہیں۔ زمینی خول میں عموماً توازن زیر سطح دباؤ سے ہونے والے چٹانی بہاؤ سے برقرار رکھا جاتا ہے۔ پہاڑوں کا یہ اہم کردار جو جدید جغرافیے کی تحقیقات سے دریافت کیا گیا، قرآن پاک میں صدیوں پہلے منکشف کیا گیا، اور ہم نے زمین میں مضبوطی سے پہاڑ بنائے تاکہ وہ اس کو لے کر ہل نہ سکے۔ ایک آیت میں ہمیں آگاہ کیا گیا کہ پہاڑ جیسا کہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں ساکت نہیں ہیں اور مستقل حرکت میں ہیں۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے صفت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔ پہاڑوں کی یہ حرکت کی وجہ اس زمینی تہہ کی حرکت ہے جس پر وہ واقع ہیں۔ زمین کی تہہ اپنی اوپر کی سطح پر ایک طرح سے بہہ جاتی ہے جو مہلک ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں تاریخ میں پہلی مرتبہ الفریڈ ویگنر نامی سائنسدان نے یہ خیال ظاہر کیا کہ زمین کے ابتدائی زمانے میں براعظم آپس میں جڑے ہوئے تھے، بعد ازاں ایک دوسرے سے بہہ کر الگ سمتوں میں چلے گئے اور اس طرح جدا ہو گئے۔ سائنسدان ویگنر کی موت کے 50 سال کے بعد یہ سمجھ پائے کہ ویگنر درست تھا۔ بیسویں صدی کے آغاز میں ہونے والی جغرافیائی تحقیقات سے دریافت ہوا اور زمینی خول کی حرکات سائنسدانوں نے اس طرح بیان کی۔
زمینی خول کے لبادے کا بالائی حصہ جس کی چوڑائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے ایسے ٹکڑوں میں منقسم ہے جو چادر کہلاتی ہے. ان میں 6 بڑی چھوٹی چادریں ہیں. پلیٹ ٹیکٹونکس نامی نظریے کے مطابق یہ چادریں زمین پر اپنے ساتھ بر اعظموں اور سمندروں کو لے کر حرکت میں رہتی ہیں. بر اعظموں کی حرکت 1 سے 5 سینٹی میٹر سالانہ ناپی گئی ہے. جیسے جیسے چادریں آگے بڑھیں گی یہ زمین کی جغرافیائی حالت میں آہستہ تبدیلی لائیں گی. مثال کے طور پر بحر اوقیانوس ہر سال کچھ چوڑا ہو جائے گا. یہاں ایک بہت اہم نقطے جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کی حرکت کو اس آیت میں بہاؤ سے مناسبت دی ہے. آج جدید سائنس بھی اس حرکت کے لیے بر اعظمی بہاؤ کی ترکیب استعمال کرتی ہے. بلا شبہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ سائنسی حقیقت جو حال ہی میں دریافت ہوئی قرآن پاک میں اعلانیہ کہی جا چکی ہے.